غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کرے، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی اب پر اندھا یقین کرتا ہے تو اسے اندھا نہ کرے۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے، جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اور جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو رب سے رحم کی دعا مانگا کرو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ بعض اوقات سارے بیان و فرمان فضول ہو جاتے ہیں، اور فقط ایک جملہ حاصل کلام ہوتا ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو صبر کرنے کو نہ کہتا، ہر شخص خود ہی صبر کر لیتا۔ لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہا کہ دیکھو۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ عزت نفس جس سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں جس کے اختیار میں ہے، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے۔ جو اعتبار کے قابل ہوں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کسی کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ نہیں تلاش کرتے، ان کو بس اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے، لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بلکہ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے، اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا۔ دوران زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی کچھ ایسی سمجھ آئے کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ کوئی ہی توقع۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ میری دعا ہے رب کریم آپ کو اپنے رحم اور کرم دونوں سے نوازے، آمین۔ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی خاص برکت اور رحمت فرمائے اور آپ کو رنج و غم سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 اچھے اصول ہیں۔
سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود کی اصلاح کریں۔ عطا کر اپنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب۔ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے، اپنے ماضی کے پچھتاؤ کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ انسان جب تکلیف پر رونے کے بجائے محض مسکرا دیا کرے، اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے، مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق اختیار کرو۔ جوانی کے لالچ میں بچپن گیا، اب پیسے کے لالچ میں جوانی جا رہی ہے۔ بات صرف گھر بدلنے کی نہیں ہوتی، لڑکیوں کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ صورت سانولی ہو یا چاند جیسی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے بابا کی پری ہوتی ہے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ اچھی باتوں پر عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہے، اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہے جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ ضروری تو نہیں روشنیاں صرف چراغوں سے ہی ہوں، گھروں میں بیٹیوں سے بھی اجالے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جس کو ملے وہ شکر کا سجدہ ادا کرے۔ رب کی طرف سے خاص عنایت ہیں بیٹیاں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جو دوسروں کی باتیں اگر آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے، جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہمیشہ دشمن ہی خطرناک نہیں ہوتے، کچھ دوست دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں کنارے پر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا اب انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑے۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا
आब हयात पीने से बेहतर है। दुनिया की मोहब्बत अंधेरा है और जिसका चिराग परहेजगारी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप पर हमेशा मेहरबान रहे, दीन व दुनिया की सलामती अता फरमाए और जहन्नम की आग से महफूज रखे, आमीन। न जाने कहाँ खो गई हैं वो रौनकें जो खुद से हुआ करती थीं। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। इज्जत और रिस्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। हर इंसान को अपनी सोच से ना देखे इंसान। किसी का दिल गुलाब की पत्तियों से भी नरम होता है। अखलाक एक दुकान है, जबान इसका ताला है, ताला खोलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हिजाब करने वाली लड़कियां ही दरअसल इस्लाम की शहजादियां होती हैं। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। वसीले अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अपने रब के आगे सच्चे दिल से अपनी कमजोरियां बयान कर दिया करो, वो उन्हें तुम्हारी कुव्वतों में तब्दील कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेटियां जितनी खूबसूरत होती हैं, अल्लाह उनके नसीब भी इतने अच्छे करे, आमीन। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जबान और नर्म दिल। अल्लाह हम सबको उन खूबियों से नवाज दे, आमीन। अगर किसी शख्स को खुद में ऐब नजर ना आए तो समझ ले कि इसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। आप लोगों के लिए इतने नर्म ना बने कि लोग आपको निचोड़ दें और इतने सख्त भी ना बने कि वो आपको तोड़ दें। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्फ और मुआफ कर देना आला ज़र्फी है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की ज़बान। जब इंसान मुकम्मल टूट जाता है तो उसे रब के सिवा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। अपनी सोचों को पानी के कतरे से ज्यादा शफाफ रखो। जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इस तरह सोचों से ईमान बनता है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। वक्त, लोग, किस्मत, ये 3 चीजें इंसान की जिंदगी के लिए बहुत अहम हैं, और अगर उन तीनों चीजों में से कोई भी गर्दिश में आए तो इंसान निखर भी सकता है और बिखर भी सकता है। और फिर मेरे बाबा ने कहा था, मजबूत बनू बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं इनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज्यादा गहरे और आग से ज्यादा पर असरार होते हैं। हर चीज जीनत चाहती है और अल्फाज की जीनत खूबसूरत लहजे में है। जब दिल दुखते हैं तो जुबानें खुद ही बंद हो जाती हैं। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वो उठाने से इनकार कर दे। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी नहीं देना चाहिए। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रुजू है। सजदा खुशी का हो या गम का, सजदे की तौफीक मिलना ही बड़ी बात है। माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह जलील और रुस्वा नजर आए। गम न करना ये दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अल्लाह से रुजू करने में देर ना करो, बेशक उसने अर्श इलाही पर तहरीर लिख दी है। मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। जाहिल की एक खुसूसियत यह भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। ए मेरे अल्लाह, मुझे हर इस चीज से दूर कर दे जो मुझे तुझसे दूर करती है। यह भी एक सच है
انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ ہمیشہ خوش رہا کرے کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ مغرور نہیں ہوں، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جن کو میری قدر نہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ایک ایک لمحہ اذیت کا ہوتا ہے اور دعا لمبی عمر کی دیتے ہیں لوگ۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ میرے رب مجھے ان دنیا والوں کا محتاج کبھی مت کرنا۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی قیامت کے روز اسی طرح مجھے معاف فرمائے گا۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ اب مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے، تم نے شکر کیا یا ناشکری کی۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان۔ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں
ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو شکایت کیسی؟ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھولوا سکتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ عدل و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے ملا نہیں کرتی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اب خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، ہاں مگر ہم ویسے نہیں رہتے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے۔ کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل الوداع وہ ہوتا ہے جہاں اب جانے والے کو روک بھی نہیں پاتے اور ہنس کر خدا حافظ بھی نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں کسی ایسی چیز کا انتظار نہ ڈالنا جس نے کبھی نہ آنا ہو، کبھی نہ ملنا ہو، آمین۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر روز مرنے کے برابر ہے، جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں؟ وہ بیٹے ہوتے ہیں
جن کے قصور جلد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی زندگی کی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگتی ہے۔ عورت کے پاس نظریات نہیں ہوتے، صرف احساسات ہوتے ہیں۔ بچپن کی نیند کتنی پرسکون ہوتی تھی نا، دنیا کے غموں سے آزاد اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے۔ اللہ کی کتاب بہت بھاری ہے اور اللہ کی کتاب بہت آسان بھی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس شخص پر نازل نہیں ہونے دیتی جو اس کے لیے کچھ قربان نہ کرے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کے طاقت بھی رکھتے ہیں۔ سوچ کر بولا کریں۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ بدل دیتے ہیں آسمانوں پہ مقام، کبھی محبت کے سجدے کبھی ندامت کے آنسو۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا، اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کر لیا کرتا، پہلے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ مجھے آج کی ترقی اچھی نہیں لگتی، دوپٹے کے بنا بیٹی اچھی نہیں لگتی۔ عورت کی ایک خوبی یہ ہے وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے، اور میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ہر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا جس کے لیے اب ضروری ہو، اسے کوئی بھی وجہ اب سے دور نہیں کر سکتی۔ اگر زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فاصلے انسان کو دور کرتے ہیں، مگر اچھے کردار اور عمدہ اخلاق کے حامل مخلص دوست ہمیشہ قریب ہوتے ہیں، دلوں میں بھی لفظوں میں بھی۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ زیادہ کی طلب انسان کو ناقدر بنا دیتی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ واپس نہیں آتے۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی اب سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، اور تمہارا صبر ذرا انتظار کرو۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ محبت کا سبق بارشوں سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے وہ رزق ہو، رشتے ہوں یا محبت ہو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ میرا واسطہ اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ اتنا آسان نہیں اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ دل سے غرور جائے گا تبھی تو نور آئے گا۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرست نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ حیا کے پردے میں لڑکی ہر روپ سے بہترین لگتی ہے۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ میرے قبیلے میں ایک رسم پرانی ہے، گردن جو جھکائے وہی بیٹی سیانی ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں
सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त के मुंतजर हैं तो यकीन करें आपका अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। जो रब को मेरे कबूल हो, वही काश मेरा उसूल हो, वही सब्र, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले कर दें, फिर वो जात आपकी जिंदगी को इस तरह बदल देगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हमें जीना नहीं आता उनके बगैर। या इलाही हमारी माओं की उम्रें दराज करना। अपना अच्छा वक्त उन्हें को दो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। जब अल्लाह पर ईमान मजबूत है तो मुस्तकबिल की फिक्र क्यों? ये तो पता है ना कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बस हर काम में नियत को पाकीज़ा रखें और मुस्तकबिल अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा है। फकत चंद सांसें हैं जो अल्लाह ताला की मोहताज है। जब वो रब हर शे देने पर कादिर है तो तुम मांगने से झिझकते क्यों हो? कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। जो लोग अब से बिल्कुल भी लालच नहीं रखते, वो लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला हमें वो अता नहीं करता जो हम चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम इसके लायक नहीं होते, बल्कि इसलिए कि हम इससे बेहतरीन के काबिल होते हैं। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो पीठ पीछे भी आपका ही हो। माँ बाप जैसा दिल भी किसी का हो सकता है जो अपनी मोहब्बत से पाली हुई बेटियों को किसी अनजान शख्स के हवाले कर देते हैं। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेंगी। तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। दुख दूध की तरह होता है, आंसुओं का पानी मिलाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, पी लेंगे तो खत्म हो जाएगा। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला आया है। हो सकता है कि वो सब बांट कर आ रहा हो। मुझे छोटी छोटी खुशियां चाहिए, इतनी छोटी कि किसी को वो खुशियां मुझसे छीनने की ख्वाहिश ना रहे। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। दुआ मांगते हुए कबूलियत पर ईमान होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत सबसे करो लेकिन इससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है। जिंदगी बदलते वक्त नहीं लगता, हां मगर वक्त बदलते जिंदगी लग जाती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासिलों का सबब बन जाते हैं। मर्द आंखों से मोहब्बत करता है और औरत कानों से मोहब्बत करती है। मतलब मर्द इस औरत से मोहब्बत करता है जो खूबसूरत हो और औरत इस मर्द से मोहब्बत करती है जो बातें दिल फरेब करता है। नस्ली दोस्त जितना भी नाराज हो फिर भी वो दुश्मन की सफ में कभी खड़ा नहीं होता। अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मुश्किल नहीं। कुछ ताल्लुक रोज कुआं खोद कर पानी भरने के जैसे होते हैं, लेकिन अगर पानी मीठा हो तो ये मशक्कत भी गवारा हो जाती है। अजीज सब को थे फकत जरूरतों की तरह। मुस्कुराओ, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों से बड़ा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। नमाज किया है बंदे का अल्लाह से इस तरह मुलाकात करना कि वो अल्लाह के सिवा किसी को ना जानता हो। अल्लाह की अता कभी खत्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है। लोगों को तब फर्क पड़ना शुरू होता है जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है
جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس طلب والے قبول ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزار دو بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ جس گھر کی عورتیں نظریں جھکا کر چلتی ہیں، اس گھر کے مرد سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ شہزادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو کسی کی محبوبہ بننا نہیں بلکہ شریک حیات بننا پسند کرتی ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے اور پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ جان نکال کر ہتھیلی پہ بھی رکھ دے تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔
جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ نصیحت کیجئے شرمندہ نہیں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنیں کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کبھی آنسوں، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرنا نہیں چھوڑتے۔ جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رب کے سوا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز سکون کی دولت ہے، اور سکون کی دولت اللہ سے گہرے تعلق کے علاوہ کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں، جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ دنیا میں سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن مسکرانا اور خدا سے امید کبھی مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے خلوص چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ جس کے کام اللہ سنوارتا ہو، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ خوبصورت زندگی کا راز رشتوں کی قدر کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے
ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ انسان کے اندر کے الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ جب وہ کن فرماتا ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ آپ کے چند مثبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ عجیب سلسلہ ہے زندگی کا، کوئی بھروسے کے لیے روتا ہے، کوئی بھروسہ کر کے روتا ہے۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ بندہ خفا ہو جائے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔